السلام علیکم دوستو، کیسے ہیں آپ سب؟ میں زبینہ فیاض ایک بار پھر آپ کے ساتھ میں شروع کر رہی ہوں غربت جانا بائی مرحا راجپوت ایپیسوڈ نمبر 10۔ اور شروع کرنے سے پہلے ہمیشہ کی طرح کہوں گی کہ اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں یا اب تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز چینل کو سبسکرائب کر لیں، بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں، کمنٹ کر کے ضرور بتائیں کہ آپ کو یہ ناول کیسا لگ رہا ہے، اس ناول کا کون سا کیریکٹر آپ کا فیوریٹ بن چکا ہے اب تک، کون سے کیریکٹر میں آپ کو زیادہ انٹرسٹ آ رہا ہے، ضرور بتائیے گا۔ تو چلیے ابھی اس ناول کو ہم آگے سٹارٹ کرتے ہیں۔ کیا عالم تھا وہ، اس سے کچھ فاصلے پر تھی، اس کی بیوی تھی، اس کے نکاح میں تھی، اس پر حق بھی تھا، مگر زیام شاہ اپنی خواہشات پر مکمل طور پر قابو پا چکا تھا۔ اس کے لیے نورے کی مرضی بھی بہت معنی رکھتی تھی، ورنہ اس کا حق تھا، وہ زبردستی بھی کر سکتا تھا۔ بیڈ پر نیم دراز ہوتی، ہاتھ میں پکڑے موبائل میں وہ کچھ اسکرول کر رہی تھی، جب دیکھتے ہی دیکھتے اسے ایک میسج ریسیو ہوا۔ میسج کو اوپن کرتی وہ پڑھنے لگی، پڑھتے پڑھتے ہی اس کی آنکھیں حیرت افشاں انداز میں پھٹی کی پھٹی رہ گئیں۔ اس میسج کو دیکھتے اسے ایسا محسوس ہوا جیسے اس کے پورے وجود میں قوس فضا کے رنگ بکھر گئے ہوں۔ اتنی خوشی اسے آج تک نہیں ملی تھی جتنی اس ایک وقت میں اسے وہ میسج پڑھ کر مل گئی تھی۔ بے خودی کی صورت میں اپنی خوشی کا اظہار کرنے کے لیے وہ کھلے منہ سے بیڈ پر کھڑی ہوتی، اسی وقت اچھلنے لگ گئی۔ اس کی خوشی کا تو کوئی ٹھکانہ ہی نہیں تھا۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی سامنے بیٹھا شخص اسے ناسمجھی بھری نظر سے دیکھتا اب اندر ہی اندر مسکرانے لگا تھا۔ چہرے پر بے انتہا خوشی تھی، اپنے دونوں ہاتھ منہ پر رکھتی وہ اچھلتی ہوئی کودنے ہی لگ پڑی تھی۔ اف اللہ، مجھے یقین کیوں نہیں آ رہا، کیا واقعی یہ سچ ہے؟ باران اس کو غور سے دیکھ رہا تھا، یہ اس کا انوکھا ہی انداز تھا۔ اس نے تو کبھی تالیہ کے چہرے پر کھل کر ہنسی نہیں دیکھی تھی، اور آج وہ خوشی سے پاگل ہوتی اپنے سامنے بیٹھے شخص کو حیران کر رہی تھی۔ پھر ایک دم اچھلتے اچھلتے اس کی نظر باران پر پڑی، جو اپنا کام چھوڑے آرام دہ نظر سے اسے ہی دیکھ رہا تھا۔ یہ دیکھ وہ ایک دم روحان سی ہوتی اچھلتے اچھلتے اپنی جگہ شل ہو گئی۔ کیا ہوا، کوئی لاٹری نکل آئی ہے؟ باران نے طنزیہ بولتے اس کے چہرے کی خوشی بخوبی دیکھی۔ ہاں، لاٹری ہی نکل آئی ہے، موبائل پر ایک نظر ڈالتے اس نے اپنے دل کے مقام کے ساتھ لگاتے خوش و خراش لہجے میں کہا۔ وہ یہ تک بھول گئی تھی کہ ابھی کچھ وقت پہلے اس کی اتنی طبیعت خراب تھی، پھر اس نے ریلیکسیشن میڈیسن کا استعمال کرتے اپنی طبیعت کو سنبھالا تھا۔ ایسا بھی کیا ہو گیا جو تمہارے دانت ہی اندر نہیں جا رہے؟ باران نے لیپ ٹاپ میں ٹائپنگ کے انداز میں انگلیاں چلاتے ایک بار پھر اس کی مسکراہٹ کو دیکھا تو تالیہ برا سا منہ بناتی اسی وقت سنجیدہ ہوتی بیڈ پر بیٹھ گئی۔ تم اپنے کام سے کام رکھو۔ ڈپٹنے والے انداز میں اسے دیکھتے تالیہ نے ایک بار پھر سے میسج ریڈ کیا۔ جس چیز کا اس کو بے صبری سے انتظار تھا وہ آج حقیقت کی شکل دہارتے اس کی ہی دسترس میں آنے ہی والی تھی۔ یہ ایک میسج تو اس کے ماضی کی ساری تلخیاں بھلا گیا تھا۔ اچھا سنو، آج رات پیکنگ کر لو، صبح ہم چلے جائیں گے یہاں سے۔ بیڈ سے نیچے ٹانگیں لٹکاتی مصروف سے انداز میں بولی۔ کیا صبح؟ لیکن ہم نے تو پرسوں جانا تھا۔ باران نے اسے دیکھا جو اب بیڈ سے اٹھ کر اپنے چھوٹے سے بیگ میں کپڑے ڈالنے لگی تھی۔ ہاں لیکن کچھ ایمرجنسی ہے، مجھے صبح ہی جانا ہوگا۔ تالیہ نے اپنے بیگ کو ریڈی کرتے زپ بند کی۔ لیکن کل میٹنگ بھی تو ہے۔ تو کینسل کر دو۔ اپنے بیگ کو ایک سائڈ پر رکھتی وہ اس کی جانب متوجہ ہوئی۔ ایسے کیسے ضروری میٹنگ ہے، پھر تم اٹینڈ کر لینا، میں کل صبح ہی چلی جاؤں گی۔ تم اکیلی جاؤ گی؟ ظاہر ہے تم تو میٹنگ میں مصروف ہوں گے۔ نہیں، تم میرے ساتھ ہی جاؤ گی، میٹنگ میں آن لائن کر لوں گا۔ ہاں یہ ٹھیک ہے، باقی مجھے مسٹر کاشان کی کمپنی بہت اچھی لگی، کانٹریکٹ کنفرم کروا دینا۔ سارے کام کا بوجھ اس پر ڈالتی وہ آرام سے بیڈ پر لیٹ گئی، مگر نیند اس کی آنکھوں سے کوسوں دور تھی۔ کوئی چھوٹی خوشی تو نہیں تھی جو وہ اس قدر خوش دلی سے اپنی آج کی رات برباد کرتی۔ اس شخص کے بارے میں سوچنے لگی جو ہمیشہ سے ہی اس کی سوچوں کا محو رہا تھا۔ بیڈ کے نیچے ٹانگیں لٹکائے بند آنکھوں پر کونی رکھی مسرور سے انداز میں افکار میں ڈوبا ہوا تھا۔ اس کی فسوخیزی کا تسلسل جاری تھا جب ایک دم سے دروازہ کھلا اور ہانم روبدان انداز میں اپنی YSL والی پینسل ہیل سے کمرے کا دروازہ کھولتی اندر داخل ہوئی۔ سکون بھری فضا میں ایک دم ارتعاش پیدا ہوا۔ دفعتاً آریان پاشا نے اپنی آنکھوں سے بازو ہٹا کر آنے والے کی جانب دیکھا، مگر اپنے سامنے قیامت خیز منظر دیکھ کر آریان پاشا ہکا بکا ہی رہ گیا۔ پھٹی پھٹی نظروں سے ہانم کو دیکھتے ہوئے ایک ہی جسم میں اٹھ کھڑا ہوا، جو اپنی ہی اداؤں سے دروازے کو بند کرتی اسی وقت کنڈی لگا گئی۔ آنکھوں میں حیرت کا سما لیے اس نے اس آفت کو دیکھا جو کسی زلزلے کی طرح ہی نازل ہوئی تھی۔
اتنی اس کی انٹری سے وہ نہیں چونکا تھا جتنا اس کے لباس اور انداز نے اسے چونکا دیا تھا۔ بے یقینی سے پھیلتی آنکھوں سے اس نے دیکھا خانم ویسٹرن ڈریس میں ملبوس تھی۔ سرخ رنگ کی چمکتی ہوئی اسٹیف کی اس نے ہاف کرتی ٹاپ پہنی ہوئی تھی جس میں اس کی گوری رنگت بخوبی دکھائی دے رہی تھی۔ نیچے شارٹ ٹائٹ اسکرٹ تھی جو اس کے گھٹنوں کے نیچے تک تھی، لیکن اس کی آدھی ٹانگیں برہنہ تھیں۔ گلا کافی ڈیپ تھا، بازو برہنہ تھے۔ اوپر والی کرتی کو سہارا دینے کے لیے 2 اسٹرپ تھی جو اس کے کندھے پر موجود تھی۔ گوری چمکتی رنگت سرخ لباس میں اور زیادہ چمک دمک رہی تھی۔ بالوں کو کرل کیے آگے پیچھے پھیلایا گیا تھا۔ نوڈ ریڈ کلر کی لپسٹک ہونٹوں پر سجی ہوئی تھی جیسے ابھی تازہ تازہ خون پیا ہو۔ آنکھوں پر ہلکا سا چمکتا گلیٹر لگایا تھا، ناک پر چمکتی لانگ پہن رکھی تھی، گلے میں چھوٹا سا ایک موتی والا پینڈنٹ، پیروں میں گولڈن YSL والی سینڈل موجود تھی۔ اس تھوڑی سی تیاری میں وہ سامنے کھڑے شخص کے چاروں خانے چت کرنے کا ہنر رکھتی تھی۔ آریان تو ابھی تک بے یقینی کی کیفیت میں گرفتار تھا۔ معصوم سی خانم ایک دم سے اس کے سامنے قیامت بن کر آئی تھی۔ یقین کرنا تھوڑا مشکل ہو رہا تھا۔ آریان پاشا کو حیران کن دیکھ کر وہ مسرور سی چال چلتی ہوئی اس کی جانب بڑھنے لگی۔ اس کی ہیل کی ٹک ٹک کی آواز پر آریان ہوش کی دنیا میں واپس آیا۔ مجھے پتہ چلا کہ آج ہماری اسپیشل نائٹ ہے، تو کیا اتنی تیاری کافی ہے؟ پورے اعتماد لہجے میں بولتی اس کی جانب بڑھتی ہوئی وہ کہیں سے بھی ڈری سہمی خانم نہیں لگ رہی تھی، مگر وہ چلتے ہوئے تھوڑا لڑکھڑا رہی تھی، جو بات آریان کو ٹھٹکانے لگی تھی۔ تمہارا دماغ تو ٹھیک ہے لڑکی، یہ کیا پہن رکھا ہے؟ آریان نے بھرپور نظر سے اس کا سر تا پیر جائزہ لیا اور ساتھ ہی دل و دماغ میں ایک خیال بھی امڑ آیا، کہیں بابا نے اس سے بول تو نہیں دیا تھا، جو وہ اتنی تیاریوں سے لبریز ہو کر آریان پاشا کے حواس بے قابو کرنے آ گئی۔ یہ تو آپ کو دکھانے کے لیے پہنے ہیں، ورنہ آج کی بہکے لہجے میں بولتے اس نے جیسے ہی 2 قدم آگے لیے، مقابل شخص نے 2 قدم پیچھے کی جانب لیے۔ خاموش، آگے مت بولنا، آریان نے پیچھے قدم لیتے وارن کرنے والے انداز میں کہا۔ خانم کا نیا روپ اسے دھک کرنے کے لیے کافی تھا۔ وہ معصوم اداؤں میں اتنی قاتلانہ لگتی تھی، پھر اسے اتنی تیاریوں کی کیا ضرورت؟ اب آگے کچھ بولنا تھوڑی ہے، سارا کرنے والا کام ہے۔ خانم کے زومانی لہجے میں کہنے پر ارکان پاشا کے کانوں سے دھواں نکلا۔ جب اپنی طرح کتنی آفتی باتیں کر رہی تھی وہ۔ خانم اسٹاپ، وہیں پر رک جاؤ۔ وہ جیسے آگے بڑھ رہی تھی، آریان پیچھے کی جانب قدم لے رہا تھا۔ خانم کے ارادے آج اسے ٹھیک نہیں لگ رہے تھے۔ آپ جانتے ہیں نا، آج ہماری اسپیشل نائٹ ہے، شوق لہجے میں بولتے وہ 2 قدموں کا فاصلہ طے کرتے اس کے پاس آ گئی، تو آریان پاشا پیچھے موجود دیوار کے ساتھ جا لگا۔ تھوڑا سا فلرٹ کرنے دے بس، دل فریب اداؤں سے بولتے خانم نے اپنے شولڈرز پر گرے بال ہٹا کر ایک ہی جست میں پیچھے کیے، تو آریان کی نہ چاہتے ہوئے بھی نظر اس کے کندھے پر پڑی۔ تم ہوش میں تو ہو لڑکی، کہیں نشہ وشہ تو نہیں کر آئی؟ آریان نے اس کے بہکے انداز کو دیکھا جب خانم نے اگلے ہی لمحے آریان کے قریب ہوتے اس کی شرٹ میں موجود بٹن پر اپنے ہاتھ رکھے۔ اسے سمجھ نہیں آ رہی وہ ڈری سہمی خانم ایک پل میں اتنی بدل کیسے گئی تھی، پھر اس کی بے باک باتیں اسے خوف میں مبتلا کرنے لگی۔ خانم ڈونٹ ڈو دس۔ آریان نے اپنی شرٹ میں موجود اس کے ہاتھ محسوس کرتے اس کا ارادہ بھاپا۔ زیادہ نہیں، بس تھوڑا سا قریب تو ہونے دے۔ پھر آریان نے ایک ہی جست میں اس کے ہاتھ کو جھٹکا، تو خانم نے اعتراض بھری نظر سے اسے دیکھا، کہا خانم دور رہو مجھ سے، ورنہ میں قریب آ گیا نا تو تمہاری چلتی سانسوں کا نظام درہم برہم کر دوں گا۔ تنقیدی نظر سے اسے دیکھتے ہوئے چبا چبا کر بولا تاکہ اسے کچھ شرم آ جائے، لیکن سامنے بھی ریم خانم کھڑی تھی، انتہا کی بے شرم لڑکی۔ یہاں تو پھر بھی اس کا حق تھا، تو شرم کیسی؟ میں یہی تو چاہتی ہوں، اب میری سانسوں کا نظام درہم برہم کر کے مجھے اپنی سانسیں مہیا کرے۔ اپنے بالوں میں ہاتھ چلاتے خانم نے اپنی نظروں کا مرکز آریان کے نارنجی ہوتے ہونٹوں پر رکھا، جسے دیکھ آریان نے سختی سے اپنے ہونٹ بھینچے۔ کچھ تو شرم کر لو۔ دیکھتے ہی دیکھتے خانم نے آریان کے بازو پکڑ کر اپنی کمر پر باندھے، اپنے دونوں ہاتھ اس کے سینے پر رکھے اور اس دوران آریان کے پرفیوم کی مردانہ خوشبو خانم کے دل و دماغ کو معطر کر گئی۔ بیوی ہوں آپ کی، اس میں شرم کیسی، حق ہے میرا آپ پر۔ خانم نے اپنا چہرہ آریان کے چہرے کے قریب کرنا چاہا، تو اگلے ہی لمحے آریان نے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے خود سے دور ڈھکیلنا چاہا، جس میں وہ کامیاب بھی ہو گیا، لیکن خانم کے منہ سے آتی شراب کی بدبو اس کے ذہن کو جھڑک گئی۔
کہاں بھاگ رہے ہیں؟ یہاں آئے بیڈ پر۔ آریان کو سوچتے ہوئے آگے کی جانب بڑھا جب خانم نے اس کا بازو کھینچ کر اسے ایک ہی جس میں بیڈ پر گرایا اور اگلے ہی لمحے اپنے دلربا سراپے کو اس پر ڈھول دیا۔ خانم تم نے ڈرنک کی ہے؟ آریان نے اس کے منہ سے آتی بدبو پر اپنا چہرہ پیچھے کیا جبکہ وہ بڑے حق سے اس پر قبضہ کر گئی۔ خانم نے آریان کی ساری باتیں سن لی تھی جب وہ اپنے فرینڈ سے باتیں کر رہا تھا۔ پھر کچھ سوچ بچار کرنے کے بعد اس کے ذہن میں یہ زبردست آئیڈیا آیا۔ اس میں وہ آریان کو اپنی جانب کرنے پر کامیابی ہو جائے گی اور شراب کا جھوٹا ناٹک کرنے پر آریان اس کی معصومیت پر بھی شک نہیں کرے گا۔ اس کا امیج بھی خراب نہیں ہوگا۔ پھر صبح تک وہ شراب کے زیر اثر سب کچھ بھول بھی جائے گی۔ اور تو اور اسے آج ایک مشن پر بھی جانا تھا۔ آریان کے سامنے تو وہ گھر سے نکل نہیں سکتی تھی۔ ایک یہی طریقہ اسے اپنے ہر مسئلے کا حل لگا۔ شراب اس نے پی نہیں تھی، صرف تھوڑی سی اپنے کپڑوں پر گرائی تھی جس سے آریان سوچ کی منزلوں پر چڑھ جائے۔ نہیں خانم ڈرنک نہیں کرتی۔ اس کی آنکھوں میں اپنی آنکھیں ڈالتے اسے ہپنوٹائز کرنے کے لیے مسرور سا اسے دیکھنے لگی اور اپنے ہاتھوں کا استعمال کرتے ہوئے جلدی سے اس کی شرٹ کے بٹن کھولنے لگی۔ یہ تم کیا کر رہی ہو؟ آریان نے اسے جلدی میں بٹن کھولتے پھٹی آنکھوں سے دیکھا۔ وہی جو کرنا چاہیے۔ خانم فضول کی بحث مت کرو، پیچھے ہٹو۔ تنگ آ کر آریان نے بغیر اسے دیکھتے اپنا چہرہ موڑ لیا۔ یکایک خانم نے اپنی محبت کی شروعات کرنے کے لیے اسی وقت آریان کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے اس کے بائیں گال پر اپنے لب رکھ دیے۔ بیک وقت آریان کو ایسے لگا جیسے اسے ایک دم سے جھٹکا ہی لگا ہو۔ خانم یہ سب کرے گی یقین ہی نہیں تھا۔ ریڈ لپسٹک سے بھرے ہونٹ اس کے گال پر رکھتے وہ ایک گہرا اور مثبت ثبوت اس کے گال پر چھوڑ گئی۔ وہ جو کب سے اس کی نادانیوں کو نظر انداز کر رہا تھا، اس کے اس طرح سے بے دھڑک کس کرنے پر آریان نے اگلے ہی پل خانم کو بازو سے پکڑ کر سائڈ پر ڈھکیلتے اپنے نیچے کیا۔ بڑی آگ لگی ہوئی ہے نا تمہیں؟ ابھی بجھاتا ہوں تمہاری آگ۔ ایک سیکنڈ کے لیے ان دونوں کی ہی نگاہیں ملی اور اس زبردست تصادم پر خانم کے پورے جسم میں ایک برقی لہر دوڑ گئی۔ آریان کی نرمی اب ختم ہو چکی تھی۔ اب نرمی کی جگہ وحشت پن نے اختیار کر لی تھی۔ وہ نفرت کرے، وہ پیار کرے تو ٹھیک، مگر کوئی اگلا بندہ پہل کرے یہ اسے برداشت نہیں تھا۔ اب نہ جانے خانم کو پیار میں اس کے ظلم کا نشانہ بننا تھا یا غصے میں۔ اب بتاؤ مجھے کیا کہہ رہی تھی تم؟ اپنی قیامت خیز حسن سے وہ اس کے جذباتوں کو ہوا دے گئی تھی۔ آریان پلیز نہیں، آریان پلیز۔ آریان کے تاثرات دیکھتے خانم اب خود پر افسوس سا کرنے لگی۔ اب کیا ہوا؟ کیوں اب کیا ہوا؟ نکل گئی ساری ہوا؟ نہیں میرے نا سر میں درد ہو رہی ہے۔ خانم نے اس کے چہرے کی جانب دیکھا جہاں اس کے گال پر سخت لپسٹک کے نشان موجود تھے۔ کم پینی تھی نا؟ آریان نے طنز سا کرتے اس کی طرف دیکھا اور بغیر اس کی طبیعت کا لحاظ کرتے وہ اگلے ہی پل اس پر جھک گیا۔ یہ دیکھ خانم کو اپنا پلان خود پر ڈوبتا ہوا محسوس ہوا۔ اس کے ارادے تو اور تھے مگر فی الحال تو آریان کے ارادے نیک نہیں لگ رہے تھے۔ خانم کا دل جس طرز سے دھڑکنے لگا تھا اس سے لگا جیسے ابھی اس کا دل سینے سے باہر نکل آئے گا۔ اس سے پہلے وہ کوئی رد عمل کر کے خانم کو بے حواس کرتا، بیک وقت اس کا موبائل رنگ ہوا تو آریان پاشا اسے آزادی بخشتا فوراً اس پر سے اٹھ کر اپنا موبائل پکڑتا کال ریسیو کر گیا۔ بیڈ پر اس کے سامنے کھڑا وہ بس اوکے ہی کیے جا رہا تھا۔ پھر اس نے یہ کہہ کر رابطہ منقطع کر دیا کہ اچھا میں آ رہا ہوں، جسے سن خانم خوش ہوئی۔ پھر کال بند کرتے ہی وہ اس کی جانب بڑھا۔ ضروری کام ہے، مجھے جانا پڑے گا ورنہ آج میں تمہارا نشہ اتارنا چاہتا تھا۔ کپڑے بدل کر دروازہ بند کر کے سو جاؤ، سمجھی تم؟ اسے سخت لہجے میں وارن کرتا وہ لمبے ڈگ لیتا کمرے سے باہر چلا گیا تو پیچھے بیڈ پر لیٹی خانم نے ایک گہرا سانس لیا۔ شکر تھا کہ اسے کال آ گئی اور وہ کہیں چلا گیا ورنہ اس کا تو پورا ارادہ تھا آج کی رات بنانے کا۔ ایسے میں پھر خانم سے بھی باہر نہیں جایا جانا تھا۔ بیڈ سے اٹھ کر دروازہ بند کرتے اس نے ایم جے کو کال ملائی۔ تقریباً 10 منٹ بات کرنے کے بعد وہ اپنے خراب ہوئے میک اپ کو ایک نیا ٹچ دینے لگی۔ دوسری جانب وہ جلدی چلتا داخلی دروازے سے باہر جا رہا تھا جب اس دوران پاشا صاحب نے آریان کو دیکھا جس کے گال میں سرخ لپسٹک کا ہونٹ نما نشان۔ ان کے چہرے پر معنی خیز سی مسکراہٹ بکھیر گیا۔ انہوں نے دیکھا تھا وہ چلتے ہوئے اپنی شرٹ کے بٹن بھی بند کر رہا تھا تو وہ پرسکون ہوتے ہوئے اپنے کمرے میں چلے گئے اور وہ باہر کی جانب چلا گیا۔ انہی کپڑوں میں دبے قدموں سے وہ گھر سے نکلی، پھر باہر سڑک پر آ کھڑی ہوئی جہاں پہلے سے موجود گاڑی جو اسی کے انتظار میں کھڑی تھی۔ بنا وقت ضائع کیے وہ اس میں بیٹھ گئی۔ اپنا دروازہ وہ بند کر آئی تھی تاکہ کوئی اندر نہ جائے اور اشی کو وہ ماما کے حوالے کر آئی تھی جو اسے بہت اچھے سے سنبھال رہی تھی۔
کار میں بیٹھنے کے بعد ایم جے کے ساتھ اس کی تھوڑی بہت بحث ہوئی، مگر 15 منٹ میں وہ اپنی مخصوص جگہ پہنچ گئی۔ یہ ایک وسیع اور کھلی جگہ تھی جہاں پر پارٹی کا ارینج کیا گیا تھا۔ یوں محسوس ہوتا تھا جیسے یہ حصہ گھر سے علیحدہ ہو۔ تازہ ہوائیں چل رہی تھی، آسمان پر سیاہ کالی گھٹا چھائی ہوئی تھی۔ پارٹی کا تھیم بلیک تھا، مگر وہ کرائم لیڈی تھی، ہر چیز منفرد کرتی تھی۔ پارٹی میں سب کی توجہ اپنی جانب کھینچنے کے لیے وہ سرخ ویسٹرن ڈریس پہن کر تباہی مچانے آئی تھی۔ امیر لوگوں کے بٹوے چرانا اس کا پسندیدہ کام تھا۔ انٹرنس پر بچھے کارپیٹ پر چلتی ہوئی وہ اس کے اندر داخل ہوئی، جب ہر ایک نے اس آنے والی کو دیکھا جو واقعی سب سے منفرد لگ رہی تھی۔ لڑکوں کا دھیان اس کے کپڑوں پر کم اور اس کی خوبصورتی پر زیادہ تھا۔ وہ یہی تو چاہتی تھی۔ ہر کسی کی نظروں کو اگنور کرتی وہ ویٹر سے ڈرنک لیتی سائیڈ ایریا کی جانب چلی گئی، جہاں پر اکا دکا لوگ ہی تھے۔ پروفیشنل انداز میں ارد گرد نظریں گھماتی وہ ڈیکوریشن کو دیکھ رہی تھی۔ جب کچھ لڑکے چلتے ہوئے اس کے پاس آئے، اس نے دیکھا ان میں وہ شخص نہیں تھا جس کا اسے انتظار تھا، جس نے اس کی مکاریوں کا نشانہ بننا تھا۔ وہ شخص نہیں آیا تھا۔ کچھ لڑکے اس کی خوبصورتی سے متاثر ہوتے اس کے پاس آ کھڑے ہوئے، جب خانم نے ایب روچکا کر ان کی طرف دیکھا۔ ہمیں کچھ دیر آپ کی کمپنی مل سکتی ہے؟ ان میں سے ایک لڑکا جوش سے بولا تو خانم نے سرسری نظریں گھمائی۔ جس شخص کا انتظار تھا وہ نہیں آیا تو وہ ان لڑکوں کا اچار ڈالتی۔ بالکل نہیں، نکلو یہاں سے، ایک ہی جس میں اس نے انگلی کے اشارے سے انہیں جانے کا کہا۔ اچھا، یہاں بیٹھو نیچے۔ 3-4 لڑکے تھے جو اس کے بولنے پر ایک دوسرے کی طرف ناسمجھی سے دیکھنے لگے۔ کمپنی چاہیے نا، بیٹھو نیچے۔ خانم نے ڈرنک کا ایک آخری گھونٹ لیتے کہا تو وہ تینوں لڑکے نیچے پیروں کے بل بیٹھ گئے۔ اگلے ہی لمحے خانم نے ارد گرد نظریں گھمائی۔ اب یہاں کوئی نہیں تھا۔ پھر ایک ہی جست میں اپنی YSL والی سینڈل اتارتی وہ بغیر انہیں سمجھنے کا موقع دیے بغیر انہیں پیٹنے لگ پڑی۔ بتاؤ، اور کمپنی چاہیے؟ ان کے کندھے اور سروں پر اپنی سینڈل مارتی وہ نحوست سے بولی، اور وہ تینوں لڑکے اس آفت سے بچتے ہوئے فوراً سے وہاں سے بھاگ نکلے۔ ان کے جاتے ہی وہ ایم جے کے ہاتھ سے اپنا خفیہ ٹریک سوٹ پکڑے اندر کی جانب بڑھ گئی۔ اس محل کا پچھلا دروازہ بھی تھا جسے اس نے جلد ہی اپنا راستہ بنانا تھا۔ اس محل نما گھر میں سپی سے نکلا قیمتی چمکتا ہوا موتی موجود تھا جو جلد ہی وہ چرانے کا ارادہ رکھتی تھی۔ بلیک سوٹ پہنے وہ اس مخصوص کمرے کی جانب بڑھ گئی جس میں وہ موتی محفوظ رکھا گیا تھا۔ وہ بیچاری اس چیز سے انجان کہ کوئی ہے جو اس کی رکھوالی کے لیے پہلے سے ہی اندر موجود تھا۔ اس کمرے کا تھوڑا سا دروازہ کھولے اس نے اندر جھانکا تو ایک مضبوط جسامت کا مرد جس نے اپنی پشت دروازے کی جانب کر رکھی تھی اور شاید وہ موبائل میں کسی سے کال میں مصروف تھا۔ پھر اس بات کا فائدہ اٹھاتے خانم دبے دبے قدموں سے چلتی ہوئی تاریک کمرے میں داخل ہوتے ہی صوفے کے پیچھے چھپ گئی جہاں تھوڑا سا ہی راستہ تھا۔ جیری، یہاں پر تو ایک شخص موجود ہے، پرل کی حفاظت کے لیے۔ تم کچھ کرو، اس آدمی کو کہیں بھیجو جلدی سے۔ اس نے ایم جے کو میسج کیا تو دوسری جانب سے اوکے کا جواب آیا۔ تقریباً 10 ہی منٹ گزرے تھے جب کرنل انکل اس کمرے میں داخل ہوئے۔ میجر ارورا صاحب نے بولا ہے کہ اب تم جا سکتے ہو، وہ خود حفاظت کر لیں گے۔ ارورا صاحب کرنل انکل کے دوست تھے، اس لیے انہوں نے اپنی چیزوں کی حفاظت کی ذمہ داری انہیں دی۔ مگر انکل، میرے جانے کے بعد یہاں کوئی نہیں ہوگا۔ میجر آریان نے ایک نظر شیشے میں موجود پرل پر ڈالی۔ پرل کی سیکیورٹی کے لیے الارم فٹ ہے، تم پریشان مت ہو اور آ جاؤ میرے پیچھے۔ خانم نے تھوڑا سا منہ اوپر کر کے ان کی بات سنی اور شکل دیکھنی چاہی۔ یہ تو وہی لوگ تھے جو اس رات بھی پارٹی پر موجود تھے اور آج بھی انہوں نے اپنے چہرے کو چھپایا ہوا تھا۔ آریان نے یہاں آ کر شرٹ تو چینج کر لی تھی مگر جینس وہی تھی۔ یہ کام بھی جیری کا تھا۔ اس نے ارورا صاحب کے موبائل سے کرنل انکل کو میسج کیا تھا جس کی بدولت وہ لوگ اب یہاں سے جا رہے تھے۔ چہرے پر ماسک وہ لگا کر آئی تھی۔ پھر ان کے جاتے ہی وہ صوفے کے پیچھے سے اٹھ کھڑی ہوئی۔ شیشے میں مقید پرل کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں چمک آ گئی۔ دیکھتے ہی دیکھتے اس نے پورے 2 منٹ بعد اس شیشے کو ایک ہی جست میں اوپر سے کھولتے پرل کو نکالتے ہی اپنے بیگ میں ڈال لیا۔ اس نے جیسے ہی پرل کو نکالا اس سے سیکیورٹی الارم بجنا شروع ہو گیا۔ دوسری جانب ایم جے سارے کیمروں کو ہیک کرتا اس کمرے کے کیمرے میں وائرس ڈال گیا۔ بغیر دروازے کا راستہ چنتی وہ کمرے میں موجود کھڑکی سے کودتی ہوئی نیچے زمین میں گری۔ اتنی ہی دیر میں ہر طرف افراتفری مچ گئی۔ میجر آریان جو جا رہا تھا وہ انہی قدموں سے مڑ گیا۔ وہ اسی سمت دوڑ رہا تھا جب اس وقت بلیک سوٹ میں ملبوس ایک حویلے کو سڑک کی جانب بھاگتے دیکھا۔ یہ دیکھ وہ کرائم لیڈی کے پیچھے بھاگنے لگا۔ اسے پورا یقین تھا کہ وہ کرائم لیڈی ہی ہے، آج وہ اس کے ہاتھوں سے نہیں بچنے والی تھی۔
اس نے ایم جے کو گاڑی لانے کا بول دیا تھا۔ جب تک وہ گاڑی لاتا وہ بغیر وقت ضائع کیے بھاگنے لگی، مگر جلد ہی اسے اپنے پیچھے کچھ قدموں کی آواز سنائی دی۔ ایک ہی جھلک میں اس نے پیچھے مڑ کر دیکھا جہاں میجر اس کا پیچھا کر رہا تھا۔ وہ دور نہیں تھا، وہ اس کے قریب پہنچ رہا تھا جب اس نے اپنی اسپیڈ میں مزید رفتار پکڑی۔ لیکن میجر آریان نے اپنے قدموں کو تیز کرتے، اپنے ہاتھ آگے کی جانب کرتے اسے پکڑنے کی پوری کوشش کی۔ آج تو وہ اس کا پردہ فاش ہی کر دے گا۔ اپنی جیب سے اپنے قیمتی پتھر جو وہ ہمیشہ اپنے پاس رکھتا تھا انہیں نکال کر اس نے ایک ساتھ دو وزنی پتھر خانم کے پیروں میں مارے تو اچانک سے ایک دم کوئی وزنی چیز لگنے پر وہ اپنا توازن نہ برقرار رکھ سکی، اور اس سے پہلے وہ گرتی اس نے خود ہی خود کو سہارا دیتے کھڑا کیا۔ مگر اتنی ہی دیر میں آریان اس کے قریب پہنچ گیا اور اسے پیچھے سے ہی اپنی گرفت میں لیتے اس نے اس کی کمر میں بازو حائل کرتے اپنے قریب کیا۔ آج پہلی بار پکڑے جانے پر خانم بے یقینی کا شکار ہوئی۔ خانم کی اس کی جانب پشت تھی، اس نے اس کا چہرہ نہیں دیکھا تھا۔ آریان اسے اپنی جانب دھکیل رہا تھا جب اگلے ہی لمحے خانم نے اپنے بیگ سے تیز اسپرے نکال کر اسی وقت پلٹتے اس کی آنکھوں پر کر دی، جس کی وجہ سے وہ آج پھر اس کا چہرہ نہیں دیکھ سکا اور خانم اس کی قید سے بھی نکل گئی۔ آریان اپنی آنکھیں رگڑ رہا تھا جب ایم جے گاڑی کو زن سے بھگا کر لے آتا ہوا خانم کے پاس رکا۔ خانم اندر بیٹھی اور وہ لوگ زن سے بھاگ نکلے، جبکہ اپنی آنکھوں کو مسلتے آریان نے دیکھا وہ شاطر کرائم لیڈی پھر سے اس کے ہاتھ سے نکل گئی۔ دفعتاً اس نے زور سے اپنے پیر نیچے زمین پر دے مارے۔ پوری رات وہ گھر نہیں آیا تھا۔ پوری رات انہوں نے بیٹھ کر ایک ٹھوس پلاننگ کی تھی۔ اب صبح کے وقت جب سب ناشتہ کر رہے تھے وہ ہال میں انٹر ہوا۔ میرا بچہ کہاں تھا رات بھر؟ آریان کی ماما اس کے پاس آئی۔ وہ ماما ولا گیا تھا کچھ کام سے۔ آریان نے جھوٹ بولنا مناسب سمجھا۔ آؤ اچھا آؤ ناشتہ کرو۔ نہیں ماما، میں پہلے فریش ہوا ہوں۔ خانم نے آریان کو دیکھا جو کافی تھکا ہوا لگ رہا تھا۔ آریان نے بھی اس کی طرف دیکھا جو اشی کو گود میں بٹھائے فیڈر پلا رہی تھی۔ یہ بیبی یہ تو نورے کا ہے، مطلب میرے فرینڈ زیام کی وائف کا۔ اس نے بچے کو غور سے دیکھ کر کہا، جی نورے میری فرینڈ ہے، کل میں اسے اپنے ساتھ لے آئی تھی، وہ ماما پاس تھا بیبی۔ اس نے تفصیل سے بتانا ضروری سمجھا۔ اچھا، رات کو تو میں نے نہیں دیکھا، وہ میں نے سلا دیا تھا۔ اب بیچارہ رو رہا تھا تو خانم اسے ولا ہی چھوڑنے جا رہی تھی۔ خانم کی بجائے اس کی ماما نے جواب دیا، اکیلی مت جانا، میں تمہیں لے چلوں گا۔ آرام سے بولتے وہ اپنے کمرے کی جانب بڑھ گیا۔ جانتا تھا کہ خانم رات والا سارا منظر بھول گئی ہوگی، اس لیے وہ بغیر شرمائے یا ہچکچائے اس کی جانب دیکھ رہی تھی۔ ماما میں کپڑے بدل لوں؟ اشی کو ماما کو پکڑاتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی۔ آریان شاید نہا رہا تھا جب وہ اپنا ڈریس پکڑتی چینجنگ روم میں چلی گئی۔ ڈریسنگ کے سامنے کھڑی وہ اپنا دوپٹہ صحیح کر رہی تھی جب آریان ٹاول سے اپنے بال رگڑتا ہوا باہر نکلا۔ پہلی نظر ہی اس کی خانم پر پڑی جو لانگ قمیص پہنے نیچے کھلا فلیپر جو نیچے سے آدھا نیٹ کا تھا اور قمیص بھی سلیولیس تھی، دوپٹہ سائڈ پر رکھا ہوا تھا، بالوں کو سلیقے سے کھلا چھوڑا گیا تھا۔ دفعتاً آریان نے آنکھ برساتی نظروں سے اسے دیکھا۔ اس کے سامنے تو ٹھیک تھا مگر وہ باہر ایسے کپڑوں میں جائے گی یہ آریان پاشا کو ہرگز منظور نہیں تھا۔ تم باہر ایسے بےہودہ کپڑوں میں جاؤ گی؟ اس کے قریب آتے آریان نے اس کی برہنہ گورے بازو دیکھے۔ جی ظاہر ہے، ایک نظر اپنے کپڑوں پر ڈالتی وہ بھولے پن کا مظاہرہ کر گئی۔ تمہیں کیا لگتا ہے ان آدھے کپڑوں میں تمہیں باہر لے کر جاؤں گا کہ نہ؟ تو اس نظر سے اس کے بے حد حسین اور بے حد حسن کو دیکھتے وہ زیر خندی سے بولا، لیکن میرے پاس تو ایسے ہی کپڑے ہیں۔ اس نے لاپرواہ انداز میں کہا، ماما نے جو کپڑے دیے تھے وہ کہاں ہیں؟ اپنے بالوں کو رگڑنے کے بعد آریان نے اپنے گیلے بدن پر تولیہ پھیرا۔ وہ میں نے جلا دیے۔ لہجے میں بغیر کوئی جذبات لیے وہ اس کی کارروائی دیکھنے لگی۔ واٹ، جلا دیے؟ لیکن کیوں؟ آریان کو اس کی دماغی حالت پر شبہ ہوا۔ ان کے کلر اچھے نہیں تھے، مجھے پسند نہیں آئے۔ خانم نے اپنے بالوں میں انگلیاں چلاتے کہا، پچھلے دنوں کی نسبت وہ آج کم کترا رہی تھی۔ بہت خوب، اور یہ آدھے کپڑے تمہیں پسند ہے؟ آریان نے طاہرانہ انداز میں دیکھتے طنزیہ کہا، اگر کبھی دوبارہ ایسے کپڑے پہنے نا تو میں تمہاری ٹانگیں توڑ دوں گا۔ جاؤ اور کپڑے بدل کر آؤ۔ حکمی انداز میں بولتے اس نے مصروف سے انداز میں اپنے چوڑے سینے پر باڈی اسپرے کا بے جا طریق استعمال کیا۔ لیکن میرے پاس یہی کپڑے ہیں۔ خانم نے نگاہیں آئینے پر جھلکتے اس کے چہرے پر ڈالی۔ ماما پاس جاؤ اور کچھ جوڑے لے کر آؤ، آج کے بعد میں تمہیں ایسے کپڑوں میں نہ دیکھوں۔ اپنے سر کو خم دیتی وہ ماما کے کمرے میں چلی گئی، پھر وہاں پر ہی چینج کرتی وہ اشی کو پکڑے گیراج میں آ گئی جہاں آریان پہلے سے ہی اس کا انتظار کر رہا تھا۔ تقریباً 10 منٹ بعد ہی وہ لوگ ولا پہنچ گئے تھے۔ آریان پہلے زیام کے کمرے میں گیا تھا لیکن وہ وہاں نہیں تھا، اس لیے اب انہوں نے نورے کے کمرے کا رخ کیا تھا۔
दरवाज़ा बंद था मगर लॉक नहीं था। एक बार नॉक करने के बाद वो दोनों एक साथ अंदर दाखिल हुए, मगर अंदर का जो मंजर उन्हें देखने को मिला वो शर्मिंदगी से चूर चूर था। ज़ियाम और नूरे बेड पर एक साथ सोए हुए थे, बल्कि नॉक करने की वजह से ज़ियाम अपनी नींद से बेदार हो रहा था, मगर नूरे बेहोश हुई सोई थी, वो भी एक ही कंफर्टर में। ज़ियाम के बाजू पर नूरे ने अपना सर रखा हुआ था। रात को जब वो बुरे ख्वाब के ज़ेरे असर घबराई तो ज़ियाम उसे हौसला देने के लिए उसके नज़दीक हुआ और फिर वहीं पर सो गया। ज़ियाम की नज़र जैसे ही नूरे के चेहरे से होकर सामने दरवाजे पर पड़ी, वो एकदम से शल हुआ और अफरा तफरी में नूरे से दूर होने लगा। इतनी ही देर में नूरे की नींद में भी खलल पैदा हुआ और ख़ुद को ज़ियाम के हिसार में देखकर वो करंट खाती हुई उससे दूर हुई। साइड से अपना दुपट्टा उठाती उस जतपन में गले में लपेट गई और अगले ही लम्हे बेड से उठकर अशी को पकड़ने गई, जो नूरे के पास आने के लिए बेसब्रा हो रहा था। लगता है हमने गलत टाइम पर एंट्री मारी, हानम ने मज़ाहिया कहा तो ज़िया भी उठकर बैठ गया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं हानम, आओ बैठो। एक नज़र हानम पर डालते उसने आर्यन को देखा, जो तीखा मुस्कुराता हुआ उसे ही देख रहा था। हानम, शुक्रिया, तुमने अशी का इतना ख्याल रखा। नूरे ने मशहूर लहजे में बोलते उसे अपने गले लगा लिया। नूरे, हानम के लिए कुछ खाने पीने को लाओ, पहली दफ़ा हमारे घर आई है। ज़ियाम भी चलता हुआ उनके पास आया। हानम, ये आर्यन है, मेरा दोस्त। आर्यन के शाने पर हाथ रखे ज़ियाम ने तारुफ करवाना चाहा। दफतन आर्यन गहरा मुस्कुराया। जी मैं जानती हूँ। मुस्कुराते हुए उसने ज़ियाम की हैरानगी को देखा। तुम कैसे जानती हो मेरे दोस्त को? ज़ियाम ने मशकूक नज़रों से आर्यन को देखा। आपके दोस्त मेरे शौहर है। हानम के आराम से बोलने पर ज़ियाम हैरत ज़दा तासुरात से आर्यन को घूरने लगा। मतलब ये भाभी है हमारी? आर्यन से तस्दीक करने के लिए उसने हानम की जानिब इशारा किया। नूरे अशी को लिए किचन में जा चुकी थी। हाँ, हानम मेरी बीवी है। आर्यन ने इतने हक से उसे अपनी बीवी बोलना हानम के दिल में एक झटका लगा और उसे अच्छा भी बहुत लगा। वाह, हम दोस्त और हमारी बीवियां भी दोस्त। ज़ियाम ने हवा में हाथ लहराते दादिया अंदाज में कहा, बेटा तेरी वाली अभी परमानेंट नहीं है। आर्यन धीमी आवाज़ में बोलता उसके कान में सरगोशी कर गया और एक नज़र हानम को देखा, जो पूरी शलवार कमीज़ में सर पर दुपट्टा लिए उसके दिल को जा लगी थी। तो बस यूँ समझ ले, पक्की होने वाली है। ज़ियाम शरारती लहजे में बोलता उन्हें नूरे की आवाज़ पर बाहर हॉल में ले आया, जहाँ वो फ्रीज से कबाब निकालती फ्राई किए रख रही थी। अभी वो लोग वहीं पर थे जब बारान भी आ गया। कल उन दोनों का वलीमा था, जिसकी शॉपिंग करने के लिए आर्यन ने पहले हानम को घर छोड़ा, फिर ज़ियाम और बारान के साथ शॉपिंग के लिए चला गया। थक हार के वो विला जाने की बजाय सीधा घर आया और अब बेड पर बैठे वो कर्नल अंकल से कॉल पर बात कर रहा था। मेजर आर्यन, याद करो, तुमने कुछ तो देखा होगा। कर्नल अंकल की भारी मर्दाना आवाज़ उसकी समातों से टकराई तो वो अफकार में डूब गया। अंकल, मैंने अभी उसे काबू ही किया था कि वो अगले ही लम्हे स्प्रे का इस्तेमाल करती मेरी आंखें बंद कर गई। आर्यन ने बहुत सोचने के बाद बोला। आर्यन, कोई ऐसी चीज़ जो तुमने उसे काबू करते वक्त देखी हो, जिससे हम उसे करोड़ों की भीड़ में भी पहचान सकें? दूसरी जानिब उनकी आवाज़ फिर से उभरी और फिर एक बार आर्यन गहरी सोचों में डूबा। अंकल, मुझे याद आया, जब मैंने उसे पीछे से काबू किया तब मेरी नज़र उसकी गर्दन पर पड़ी। वहाँ पर उसके कान के पीछे एक डेंजरस टैटू बना हुआ था। अचानक से आर्यन का जहन उसके टैटू पर गया। गुड जॉब आर्यन पाशा, अब ये टैटू हमें उस तक पहुंचाएगा। अंकल, कल बाइबल आ रहा है, मुझे लगता है उसका क्राइम लेडी के साथ कोई राब्ता है। दोनों ही सेम मुल्क में रहते हैं। वो भी बैंकॉक से पाकिस्तान आ रहा है। मेरे ख्याल से परसों एयरपोर्ट पर उसे पिक करने के लिए क्राइम लेडी ज़रूर आएगी। आर्यन की मध्यम आवाज़ कमरे में गूंज रही थी। हाँ आर्यन, परसों उसकी लीडिंग की लोकेशन टाइमिंग सब कुछ नोट करो लैंडिंग की लोकेशन टाइमिंग सब कुछ नोट करो और तुम उस वक्त एयरपोर्ट में मौजूद हो। फिर जो भी लड़की उसे मिलने आएगी उसकी तस्वीरें अपने मोबाइल में उतार लेना। अंकल ने उसे एक अच्छे मशवरे से नवाजा जब उसके कमरे का दरवाज़ा खुला और हानम हाथ में पानी का गिलास पकड़े अंदर एंटर हुई। अच्छा अच्छा अंकल, मैं आपसे बाद में बात करता हूँ। हानम की जानिब देखते उसने झट से कॉल बंद कर दी तो चलती हुई उसके पास आई। ये ले पानी। हानम ने गिलास आगे किया तो आर्यन ने नासमझी से शाने उचकाकर उसकी तरफ देखा। आप बाहर से शॉपिंग करके आए हैं, पानी पी ले। हानम ने गिलास उसके हाथों में थमाया। मुझे आए तकरीबन 15 मिनट हो गए हैं। आर्यन ने चोट करना चाहा जब वो
وہ کب سے گھر آ گیا تھا اور پانی اس سے اب یاد آیا۔ جی وہ نیچے مہمان آئے ہوئے ہیں کل کے ولیمے کے لیے، اس لیے انہیں دیکھ رہی تھی۔ حرم نے اصل وجہ بتائی اور نیچے بیٹھتی اس کے قدموں میں جھک گئی۔ ان کے جو خاص مہمان تھے وہ آج ہی آ چکے تھے۔ اپنے سر کو خم کرتے پانی پینے کے دوران اس نے حانم کو دیکھا جو اس کے جوتوں کے تسمے کھول رہی تھی۔ یہ کیا کر رہی ہو لڑکی؟ آریہ نے دیکھا وہ اب اس کی جوگز اتار رہی تھی۔ اپنے شوہر کی خدمت؟ حانم نے پرسکون لہجے میں بغیر اس کی طرف دیکھ کر کہا، خیریت تو ہے آج؟ آرین پاشا نے ایبرو اچکا کر اس کی طرف دیکھا تو وہ کھل کر مسکرائی۔ نیچے جو عورتیں آئی ہیں نا وہ کہتی ہیں شوہر کی خدمت کرنی چاہیے، پھر ہی وہ عورت سے پیار کرتے ہیں۔ میں بھی آپ کی خدمت کروں گی، پھر آپ بھی مجھ سے پیار کریں گے۔ انتہائی معصومیت سے بولتی وہ آریان کو ٹھٹکنے پر مجبور کر گئی۔ کتنی خالص تھی اس کی محبت، وہ اسے حاصل کرنے کے لیے کیا کچھ نہیں کر رہی تھی۔ تمہیں یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ آریہ نے اپنے جوتوں میں موجود اس کے ہاتھوں کو اپنی گرفت میں لیا۔ ضرورت ہی تو ہے۔ آپ کو پتہ ہے میں چاہتی ہوں آپ بھی ایک نارمل شوہر کی طرح مجھ سے پیار کریں، میرے ساتھ کھیلیں، میری شرارتوں میں میرا ساتھ دیں، میری ہر بے وقوفی پر سر جھٹک کر ہنس دیں۔ پرسوچ نگاہ سے غیر مرئی نقطے پر دیکھتی وہ اس انداز میں بولی کہ آرین پاشا اس کے لفظوں میں ہی کھو گیا۔ اس کے شاطر چہرے کے اوپر سجائے معصوم چہرے پر نظر ٹکائے وہ مدہوش ہو گیا۔ کیا چاہتی ہو تم؟ آرین پاشا پوری طرح اس کے چہرے میں کھو گیا۔ آنکھیں حانم کی آنکھوں میں غرق تھی۔ اس کی حواس منٹوں میں وہ بے ساختہ کر گئی تھی۔ میں چاہتی ہوں آپ مجھ سے محبت کریں۔ حانم بڑے مان سے بولی تھی، اس چیز سے انجان کہ وہ صفا کی ستم کر اگلے ہی پل اس کا دل چکنا چور کر دے گا۔ محبت آریان پاشا کے لیے نہیں بنی، میں تم سے محبت نہیں کر سکتا۔ مکمل لفظوں میں بولتے آریان نے اس کی سوچوں کے چھکے اڑا دیے۔ کیوں وہ پھسلتا نہیں تھا؟ کیوں حانم کا حسن اسے نظر نہیں آتا تھا؟ کیوں اس کی جھوٹی محبت بھی اسے نظر نہیں آ رہی تھی؟ شیشے کی طرح ٹوٹی نگاہوں سے اسے دیکھتی وہ بغیر کچھ بولے اس کے قدموں سے اٹھ گئی۔ اپنی محبت کو اتنا بھی مت آزمائے کہ جب آپ کو محبت ہو تو وہ محبت ہی آپ کے پاس نہ رہے۔ غمزدہ درد سے چور لہجے میں ایک ہی سانس میں بولتی وہ مڑتی ہوئی کمرے سے باہر چلی گئی، جبکہ اس دوران اس کی آنکھوں میں امڑتے آنسو آریان کی نظروں سے چھپے نہ رہے۔ یکایک اس کے جاتے ہی آریان نے اپنے بالوں میں انگلیاں پھنسائی۔ جیسے تیسے آج کا دن بھی گزر گیا تھا۔ صبح کا سورج ان کی حویلی پر ایک نئے دن کی نوید لایا تھا۔ دلہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہر کام میں بڑھ چڑھ کر حصہ لے رہی تھی، سوائے کھانا پکانے کی، کیونکہ اسے کھانا بنانا نہیں آتا تھا۔ صبح سے شام ہو گئی تھی، لان میں سجاوٹ بھی اس نے مکمل کروا لی تھی۔ اب بس دیر تھی تو مہمانوں اور اس کی تیاری کی۔ پھر ماما کے کہنے پر وہ اپنے کمرے میں تیار ہونے چلی گئی۔ حانم مکمل طور پر تیار ہو چکی تھی جب آریان پاشا ولیمے کی انٹری کے لیے اسے لینے کمرے میں آیا، مگر یہاں اس کے قیامت خیز حسن کو دیکھ کر وہ پل بھر کے لیے شل ہی ہو گیا۔ گرے اور ڈارک بلو پیروں کو چھوتی لمبی میکسی پہنے، نیچے برانڈڈ پینسل ہیل پہن رکھی تھی، بالوں کا اسٹائل بنائے، دو لٹے آگے نکالے پیچھے کھلے چھوڑ رکھے تھے، چہرے پر ہلکا ہلکا میک اپ تھا جو اس کی خوبصورتی کو چار چاند لگا رہا تھا۔ نیوڈ پنک کلر کی لپسٹک، گلابی اور چمکتے رخسار، آنکھوں پر ہلکی سی شیڈ جو نہ ہونے کے برابر تھی، دوپٹے کو سلیقے سے آدھا سر پر اور آدھا کندھے پر اوڑھ رکھا تھا۔ پہلی نظر میں ہی وہ سیدھی آریان پاشا کے دل میں فٹ ہو رہی تھی۔ اسے دیکھ کر وہ آنکھیں جھپکنا ہی بھول گیا تھا، اس قدر وہ حسین لگ رہی تھی کہ اس کا دل چاہا وہ یہیں بیٹھ کر بس اسے ہی دیکھے جائے۔ آریان کو یوں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر دیکھتے وہ پلٹتی ہوئی اس کے پاس جاتی، اس کی آنکھوں کے سامنے چٹکی بجاتی اسے ہوش کی دنیا میں لے آئی۔ وہ نیچے جانا ہے، انٹری کے لیے چلو میرے ساتھ، تمہیں لینے آیا ہوں۔ اس کے صحن سے باہر نکلتا وہ عجلت میں بولا، کہیں دوبارہ سے اس کے حسن میں نہ کھو جائے۔ خود کو ایک نظر شیشے میں دیکھتی وہ اس کے ساتھ آگے کی جانب چلنے لگی۔ بیک وقت آریان نے اپنا بازو آگے بڑھا کر اسے تھامنے کو کہا تو وہ تھوڑا سا ہچکچاتی ہوئی جلد ہی آریان کے بازو میں اپنا بازو ڈالتی اس کے ساتھ باہر کی جانب بڑھ گئی۔ پھولوں کی راہداری جو ان کے استقبال کے لیے ہی سجائی گئی تھی، وہ دونوں مخصوص چال چلتے ہوئے نرم پھولوں سے گزرتے ہوئے اسٹیج کی اور بڑھ رہے تھے۔ مووی میکر اور کیمرہ مین ان کا حسین منظر اپنے کیمرے میں قید کرنے لگے۔ ہر طرف ہوٹنگ ہونے لگی، وہاں موجود سب لوگوں نے حسد بھری نظروں سے اس کپل کو دیکھا جو بنا ہی ایک دوسرے کے لیے تھا۔ دونوں کی خوبصورتی ٹکر کے مقابلے پر تھی۔ آریان پاشا نے گرے کلر کا پینٹ کوٹ پہنا ہوا تھا، بالوں کا اسپائس بنائے، چہرے پر مغروری تاثرات سجائے، ماتھے پر ہلکے سے بل لیے وہ کسی ریاست کا شہزادہ ہی لگ رہا تھا۔ انہیں ساتھ خوش دیکھ کر آریان کی کزن
अरोज़ा तो जल भुन ही गई थी। बचपन से वो आर्यन पर डोरे डालती आई थी और आज आर्यन को किसी और के साथ देखकर उसका अंग अंग जल रहा था। हर किसी ने उस परफेक्ट कपल की बधाई ली तो वो दोनों अब स्टेज पर मौजूद सोफे पर जा बैठे तो पाशा साहब अपने कुछ दोस्तों के को लिए उनके पास आ गए। ज़ियाम और नूरे भी आ चुके थे, लेकिन बारान उसकी तो बार बार नज़र एंट्रेंस की जानिब उठ रही थी। तालिया की इंतज़ार में उसकी आंखें तकती ही रह गई थी, लेकिन वो अभी तक नहीं आई थी। दफतन उसकी नज़र अरूज़ा पर पड़ी जो अफसरदा दिखाई दे रही थी। हेलो अरूज़ा, व्हाट्सअप? उसके पास आते बारान खुशदिली से बोला। आर्यन की इस कज़िन के साथ बारान और ज़ियाम दोनों की ही बड़ी बनती थी। वो दोनों को हमेशा यही बोलती थी कि तुम मुझे अरूज़ा नहीं भाभी बोला करो। बारान, क्या मैं प्यारी नहीं लग रही? तज़ब्ज़ब का शिकार होती वो बारान से पूछने लगी, जिसकी हंसी छूटती छूटती रुकी थी। नहीं, तुम तो बहुत प्यारी लग रही हो, दुल्हन से भी ज़्यादा प्यारी। झूठ का सहारा लेते बारान ने उसे झूठ मूठ का खुश करना चाहा। तुम्हें पता है, इनमें से किसी ने मुझे बंदरिया बोला। गुस्से से उन लड़कों की गैंग को देखती वो सुलग कर बोली तो एक बार फिर बारान ने बमुश्किल अपनी हंसी को रोका। ओहो, किसने पहचाना तुम्हें? मुड़कर उन लड़कों की जानिब देखता वो डपटने वाले अंदाज में बोला तो अरूज़ा अपने पीछे से ही उसकी पुछ पर एक थप्पड़ रसीद किया। बारान, मैं सख्त वाला नाराज़ हो जाऊंगी, वो बुरी बिगड़ी। अरूज़ा, समझा करो ना, मजाक कर रहा हूँ। उसकी जानिब देखता बारान मजाहिया बोला तो अचानक से उसकी नज़र तालिया पर पड़ी जो नूरे के साथ खड़ी बातों में मसरूफ़ थी। बारान ने देखा वो रॉयल ब्लू शिफॉन की साड़ी में बिजलियाँ गिरा रही थी, बालों को कर्ल डाले खुला छोड़ा हुआ था, एक हाथ में क्लच पकड़ा था। मेकअप के नाम पर सिर्फ डार्क रेड कलर की लिपस्टिक होठों पर मौजूद थी। उसके नाजुक वजूद पर सरकती हुई साड़ी बारान के होश हवास बेकाबू कर गई थी। वो किस कदर खूबसूरत लग रही थी ये कोई बारान खानज़ादा से पूछता। इत्तेफाक से उनकी मैचिंग हो गई थी। बारान ने भी रॉयल ब्लू कलर का पैंट कोट पहन रखा था। वहाँ मौजूद लड़कियां अपने बंदों को छोड़कर बारान को देख रही थी, जिसकी डैशिंग पर्सनैलिटी ने वहाँ के माहौल को रोशन कर दिया था। अब इसके आगे की कहानी मैं आपको अगले वीडियो में सुनाती हूँ कि आगे क्या होगा। ये जानने के लिए मेरे साथ बने रहे। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को ज़रूर दबाएं, अपने कॉन्टैक्ट में नावल को शेयर ज़रूर करें। नावल कैसा लग रहा है कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना खूब सारा ख्याल रखें, मुझे भी दुआ में याद रखें। अल्लाह हाफ़िज़।